بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچرز جو ہے ہماری جو چھوٹی ایفرٹس ہیں یہ بھی آپ کے لیے بڑی ہی مددگار ثابت ہوں گی آپ کی پڑھائی کے حوالے سے، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو 9th کلاس میں ہیں، کیونکہ 8th کے بعد 9th ایک پہلا بنیادی اسٹیپ ہوتا ہے آپ کے ایجوکیشن کریئر میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 9th کلاس انگلش کی اور چیپٹر 2 کے بارے میں، دیٹ از اباؤٹ دا پیٹرٹزم۔ پیٹرٹزم مینز حب الوطنی، یعنی کہ ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، جس ثقافت کو، جس تہذیب کو اپناتے ہیں، اس سے محبت کا جذبے کو جو ہے پیٹرٹزم کہا جاتا ہے۔ اب اس چیپٹر کا تھارولی ہم ایک اوور ویو لیں گے، جس کو میں پیراگراف بائی پیراگراف جو ہے آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے جو پیراگراف ہے اس میں پیٹرٹزم مینز بتایا گیا ہے کہ واٹ از پیٹرٹزم، کہ پیٹرٹزم ہے کیا، حب الوطنی کیا ہے، جس میں اس نے بتایا ہے کہ 2 لفظ ہیں لیٹن ورڈز، ان سے مل کے بنتا ہے پیٹرٹزم، اور جس کا مطلب ہے کوئی بھی جب اپنے ملک سے پیار کرتا ہے تو پیٹرٹزم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں مزید یہ پیٹرٹزم کا بارے میں ہی اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ پیٹرٹزم جو ہے وہ ہمیں ایک طاقت دیتا ہے، ہمیں ایک جذبہ دیتا ہے، ہمیں ایک شعور دیتا ہے ہماری یونٹی کے لیے ایز اے نیشن۔ اس کے بعد پھر ایک سیکوینس میں رائٹر جو ہے نمبر 3 پیراگراف میں بتاتا ہے قائد اعظم نیشن بلڈر، اور اس میں اس نے ریفرنس دیا کہ قائد اعظم نے کیا سوچا اور انہوں نے کیوں الگ ملک کے لیے ایک ایفرٹ کی، ایک مہم چلائی، جس میں کہ اس نے بتایا کہ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے مذہب، اپنے ثقافت، اپنے تہوار اپنے مذہب کے مطابق منا سکیں، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے ایک الگ ملک کے لیے دن رات کوشش کی۔ نیکسٹ پیراگراف، دیٹ از پیراگراف نمبر 4، اسپرٹ آف پیٹرٹزم۔ اسپرٹ آف پیٹرٹزم یعنی کہ حب الوطنی کا جو جوش ہے، جذبہ ہے، ہمارے اندر ایک ہمت، ایک طاقت پیدا کرتا ہے کہ ہم نے کسی بھی ضرورت کے وقت اپنے ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، چاہے کہ ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور اس پیراگراف میں رائٹر نے مختلف شہداء کے ریفرنس بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 ہے جو کہ کلوزنگ پیراگراف ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صرف ایک احساس ہی نہیں، بلکہ یہ انسان کے اندر ایسے ہے جیسے کہ اس کو زندہ رکھتا ہے، اس کو جینے کی وجہ دیتا ہے۔ تو یہ پیٹرٹزم کا جذبہ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد گلوسری، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، جو بھی چیپٹر ہے اس کی گلوسری جو ہے نا آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو اس چیپٹر میں انکلوڈیڈ تھی اباؤٹ دا گرامر، دیٹ از ماڈل وربس اینڈ دیئر فنکشنز۔ سب سے پہلے کچھ ماڈل وربس ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سملر آ رہے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ English is multidimensional in sense of that a word can be used at different place with different meanings according to the cohesion and coherence of the text۔ ایک لفظ 2 یا 3 جگہوں پہ مختلف معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس چیز پہ انحصار کرتا ہے کہ اس میں کنٹیکسٹ کیا ہے، پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، حوالہ اور متن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہی اس کا مطلب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم پہلے بات کریں تو کین، could، may، might، would ٹو انڈیکیٹ پاسبلٹی۔ پاسبلٹی یعنی کہ ایسی جو چیز ہو سکے یا جس کے ہونے کا امکان ہو، اس کو ہم پاسبلٹی کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ادھر دوبارہ کین شامل ہو گیا ہے، اب اس میں ہے کین، ول، could اینڈ would۔ could بھی شامل ہو گیا، دیٹ از سیکنڈ فارم آف دا کین، وہ بھی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اسی طرح ول کو بھی ہم پاسٹ میں جب استعمال کرتے ہیں تو ہم would استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے ٹو انڈیکیٹ دا ایبلٹی، یعنی کہ کسی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلے ہے نمبر 3 پہ مسٹ، ول اور شیل ٹو انڈیکیٹ سرٹنٹی، یعنی کہ کسی چیز
کے پختہ ہونا یا اس کا ضروری ہونا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ضروری ہے. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ یو مسٹ آفر دا پریئر، آپ کو نماز ضرور پڑھنی چاہیے. مائٹ، شوڈ، ought. اچھا، اس میں ایک اور ایگزامپل بھی ایڈ کروں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یو مسٹ ورک ہارڈ ٹو گیٹ گڈ گریڈس. اسی طرح اب اگلا جو آپشن ہے اس میں ہے مائٹ، شوڈ اینڈ ought ٹو انڈیکیٹ پروبیبلٹی، یعنی کہ کچھ حد تک جب امکان ہو تو اس کے لیے ہم مائٹ، شوڈ اور ought استعمال کرتے ہیں. ان ماڈل وربس کو آپ اگر سینٹینسز میں استعمال کریں گے، ان میننگز کو، ان چیزوں کو کہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کو سینٹینسز میں استعمال کریں گے تو اس طرح اس پریکٹس سے، اس ریہرسل سے آپ زیادہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد بھی رہیں گے. اس کے بعد آتا ہے کین، کوڈ اینڈ مے ٹو انڈیکیٹ پرمیشن، یعنی کہ جب ہم نے کسی چیز کے لیے اجازت لینی ہو تو ہم کہتے ہیں کین آئی کم ان، کوڈ آئی گو دیئر، مے آئی کم ان. اس کے بعد نیکسٹ ہے شوڈ، مسٹ، نیڈ، ought ٹو انڈیکیٹ obligation، جب کوئی چیز آپ پہ فرض کی گئی ہو تو اس سینس میں ہمیں استعمال کرتے ہیں شوڈ، مسٹ، نیڈ، ought ٹو. آئی شوڈ ٹیک مائی کلاس، آئی مسٹ ریچ ان دا کلاس، اسٹوڈنٹس آر ویٹنگ فار می. اس کے بعد لاسٹ ون ہے دا یوز ٹو انڈیکیٹ اے پاسٹ ہیبٹ، یعنی کہ وہ عادت جو کہ کسی ماضی کا حصہ رہی ہو تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، ہی یوز ٹو گو ان دا پارک، یعنی کہ فار اے واک، وہ واک کے لیے، سیر کے لیے، تفریح کے لیے پارک میں جایا کرتا تھا. تو یہ عادت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم یوز ٹو کو استعمال کرتے ہیں. تھینک یو اسٹوڈینٹس، یہ آج کا ہمارا سیکنڈ چیپٹر تھا. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ اس کو میمورائز کریں گے انشاءاللہ. ٹل دا نیکسٹ چیپٹر. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.